فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تازگی ہے گلستان میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جناب شیخ صدوق ابن بابویہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صدوق وارثان حدیث کا آفتاب، علم و ولایت کا چراغ، حدیث و فقہ کا ستون، امام زمانہ کا خاص انتخاب، آسمان علم و حدیث پر جو ستارے درخشاں رہے ان میں ایک نام چمکتا ہے، جناب شیخ صدوق المعروف ابن بابویہ قمی کا۔ وہ شخصیت جسے امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے وجود ملا اور جس کے قلم سے سینکڑوں علمی خزانے امت تک پہنچے، یہ وہ عالم ہے جس نے غیبت کے دور میں حق کی صدا بلند رکھی۔ سبز و خرم دشت دنیا ہے تمہارے غم میں گریاں، بلبل شاخ گلستان رو رو کہتے ہیں یہ غراں۔ پیدائش کا مقام قم، ایران۔ تاریخ پیدائش سن 330 ہجری۔ امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے ولادت۔ شیخ صدوق کی ولادت بذات خود ایک روحانی معجزہ ہے۔ ان کے والد علی بن حسین بن بابویہ کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، چنانچہ انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا اور دعا کی درخواست کی۔ امام زمانہ علیہ السلام نے جواب میں دعا فرمائی کہ اللہ انہیں ایک فرزند عطا کرے گا جو علم و تقوی میں نمایاں ہوگا۔ اسی دعا کے نتیجے میں شیخ صدوق کی ولادت ہوئی۔ یہ واقعہ شیعہ کتب میں کئی معتبر اسناد سے نقل ہوا ہے، مثلا کمال الدین اور عیون اخبار الرضا۔ شیخ صدوق کا اصل نام محمد بن علی بن حسین بن بابویہ القمی تھا۔ آپ کے والد بزرگوار علی بن حسین قمی خود ایک نیک پارسا اور صاحب علم شخصیت تھے، لیکن ان کی زندگی کا سب سے بڑا افتخار یہ تھا کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام سے رابطے میں تھے۔ شیخ صدوق نے قم اور رے جیسے علمی مراکز میں تعلیم حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں نامور محدثین شامل تھے جن سے انہوں نے حدیث، فقہ، رجال اور تفسیر میں مہارت حاصل کی۔ آپ کو حدیث کے حفظ اور پیچیدہ علوم میں غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ چل کے راہ حق پہ تم نے کام ایسا کر دکھایا، شہدائے کربلا سے اپنے وعدوں کو نبھایا۔ شیخ صدوق نے تقریباً 300 کے قریب کتابیں لکھی، جن میں سے چند مشہور درج ذیل ہیں۔ من لا یحذر الفقہ، فقہی احادیث کا عظیم مجموعہ جو کتب اربعہ میں شامل ہے، ایک عظیم فقہی کتاب ہے جو 4 صدی ہجری میں لکھی گئی۔ یہ شیعہ فقہ کی 4 مستند کتب الکتب الاربعہ میں سے ایک ہے۔ اس کتاب کا مقصد عام مومنین کے لیے ایسی احادیث فراہم کرنا تھا جو فقہی مسائل میں رہنمائی دیں، خاص طور پر ان کے لیے جو کسی فقیہ تک رسائی نہیں رکھتے۔ کتاب میں احادیث کو ترتیب دے کر وضو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح اور دیگر شرعی احکامات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ کتاب آج بھی شیعہ فقہ اور اجتہاد میں بنیادی ماخذ مانی جاتی ہے۔ عیون اخبار الرضا، امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی اور احادیث پر مشتمل۔ کمال الدین و تمام النعمت، غیبت امام مہدی علیہ السلام پر ایک مستند کتاب۔ الخصال، اخلاقیات و صفات پر احادیث۔ امالی،
مجالس و بیانات کا مجموعہ۔ ان کتابوں کا اسلوب عام فہم، مدلل اور روایات کے اسناد کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، جس سے ان کی دیانت اور علمی احتیاط کا اندازہ ہوتا ہے۔ جوانوں عہد سازو، اے شہیدو تم کہاں ہو، فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو۔ شیخ صدوق کو صدوق یعنی سچ بولنے والے کا لقب خود امام زمانہ علیہ السلام کی جانب سے عطا ہوا۔ آپ علم حدیث کے ستون اور تشیع کی ثقافت کے محافظ سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کا اسلوب صرف علمی نہیں بلکہ روحانی اور تربیتی پہلو بھی رکھتا ہے۔ ان کی کتب آج بھی حوزات علمیہ کے نصاب میں شامل ہیں۔ شیخ صدوق کو غیبت صغریٰ کے نواب خاص سے فیض حاصل تھا۔ ان کی زندگی میں متعدد روحانی واقعات ملتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم امام زمانہ علیہ السلام کے خطوط ہیں جو ان کے والد کے نام آئے، اور ایک خط شیخ صدوق کے نام بھی تھا۔ امام زمانہ علیہ السلام کا خط شیخ صدوق کے نام۔ امام کا خط جو آپ کے نام آیا، اس میں امام زمانہ علیہ السلام نے آپ کی تحریر اور خدمت پر خوشنودی کا اظہار فرمایا اور دعا دی۔ یہ خط اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ شیخ صدوق کو امام وقت علیہ السلام کی خصوصی تائید حاصل تھی۔ خواب میں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت۔ شیخ صدوق کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے کئی بار امام زمانہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور ان سے رہنمائی حاصل کی۔ ایک موقع پر جب وہ ایک مشکل علمی مسئلے میں مبتلا تھے تو امام زمانہ علیہ السلام نے انہیں خواب میں صحیح جواب عطا کیا، جسے انہوں نے بعد ازاں اپنی کتاب میں بھی نقل کیا۔ کتابوں کی روحانی تائید۔ شیخ صدوق کی مشہور کتاب من لا یحضر الفقیہ نہ صرف شیعہ فقہ کی بنیادی کتب اربعہ میں سے ہے، بلکہ ان کے اسلوب نگارش، اخلاص اور تقوی کی جھلک بھی اس میں نمایاں ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ اس کتاب کی تالیف میں انہیں باطنی الہام اور امامی تائید حاصل رہی، جس کی وجہ سے یہ کتاب آج تک معتبر مانی جاتی ہے۔ کرامات اور کشف۔ روایات میں آیا ہے کہ شیخ صدوق کو بعض مواقع پر کشف و کرامت کی کیفیت حاصل ہوتی تھی۔ ان کی دعا سے بیمار صحتیاب ہوئے، اور کئی افراد نے گواہی دی کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں ایک عجیب روحانی تاثیر ہوتی تھی۔ یہ تمام روحانی واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ شیخ صدوق نہ صرف ایک عظیم محدث اور فقیہ تھے، بلکہ ان کا رابطہ عالم غیب سے بھی تھا، جو انہیں ایک بلند مقام عطا کرتا ہے۔ شیخ صدوق نے اسلامی تعلیمات کی ترویج کے لیے کئی سفر کیے، جن میں بغداد، نیشاپور، ہمدان، سمرقند اور بلخ شامل ہیں۔ ہر مقام پر آپ کو عوام و علماء نے عزت دی۔ ان کے دروس اور مجالس میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے تھے۔ پرصدارے کربلا تھے، رونق فرش عزا تھے، عاشق خاک شفا تھے، ساجد رب اولا تھے، شاہدی پر رونے والوں اے شہیدو تم کہاں ہو۔ وفات و مدفن۔ تاریخ وفات سن 381 ہجری۔ جائے وفات رے، موجودہ تہران کا علاقہ۔ آپ کا مزار شہر رے میں واقع ہے، جو آج بھی زائرین کا مرکز ہے۔ ان کا مقبرہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور اہل تشیع کے لیے زیارت گاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ شیخ صدوق کی وفات بھی ایک روحانی عظمت رکھتی ہے۔ روایت میں ہے کہ آپ نے وفات سے کچھ دن قبل فرمایا کہ میرا وقت قریب ہے۔ آپ نے وضو کیا، تسبیح پڑھی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔
شیخ صدوق کے بعد کا اثر، آپ کے بعد آپ کی کتابیں اور علم کا فیض صدیوں تک جاری رہا۔ علامہ مجلسی، شیخ توسی اور دیگر علماء نے ان کے کام سے استفادہ کیا۔ آپ کا علمی ورثہ آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک رہنے والا ہے۔ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تازگی ہے گلستاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ شیخ صدوق کی حیات طیبہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر نیت خالص ہو، علم و تقوی کو اپنایا جائے اور امام وقت علیہ السلام سے وابستگی رکھی جائے تو ایک انسان کس طرح دین کا محافظ بن سکتا ہے۔ آپ کا قلم آج بھی بولتا ہے، آپ کی کتابیں آج بھی راہ دکھاتی ہیں، اور آپ کا اخلاص آج بھی تشیع کے قافلے کو روشن کیے ہوئے ہے۔ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو